السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. محترم حضرات و خواتین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی رب کائنات کے لیے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور جس نے ہمارے اور آپ کی ضروریات کے سارے سامان کو مہیا فرمایا، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات و خواتین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی بھی چیز دنیا میں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، ہم اور آپ اگر اس کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، اور خاص طور سے اگر انسان اپنی باڈی میں دیکھ لے تو کتنی نعمتوں سے بے شمار نعمتیں تو ہماری جسم میں اللہ تعالیٰ نے پرو دیا، چاہے اس کا تعلق آنکھ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کان سے ہو، چاہے اس کا تعلق ناک سے ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، دل کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں اس سے ہو۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ اسی طرح سے جنت میں بھی بے شمار نعمتیں ہوں گی، بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مزین کر دیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اتنی ساری نعمتیں ہیں تو اس میں کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو بہت بڑی شمار کی جاتی ہوں گی۔ آئیے آج کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، یا جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت کون سی ملے گی، قرآن اور حدیث نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، یعنی کس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و خواتین، سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ کس بات کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنے پیارے رسول کے ذریعے سے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ کیا ہے وہ خوشخبری؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جو ایک دوسرے کے متشابہ ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنتوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ یہ جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ جنتی جو ہوں گے، جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ ان کے لیے ایسی جنت تیار کی گئی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں جو چیز بھی وہ چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو ان کے لیے تیار کر دیا ہے، اور ساری نعمتیں اس میں مہیا ہوں گی۔ جنت ہے کیا چیز؟ جنت کہتے کس کو ہیں؟ جنت محترم حضرات و خواتین ایک مکان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، شرک و بدعات سے دور رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر تیار کیا ہے، ایک مکان تیار کیا ہے جس کا نام جنت ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر دی ہیں جو دنیا میں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے ذہن و دماغ میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر دی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے دنیا میں ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ ما لا عین رأت، دیکھا ہی نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ایسی بات، ایسی نعمت سنی ہوگی کہ ایسی نعمت جو جنت میں ہے، ایسی نعمت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر وہ بات، ذہن و دماغ میں وہ بات آئی ہوگی، دل میں وہ بات آئی ہوگی، سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت میں تیار کر رکھی۔ لیکن یہ ساری نعمتیں ہیں وہاں پر، لیکن ہمیں آج دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کون سی نعمت ہے جو جنتیوں کے لیے، متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے؟ اس چیز کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے فرمائے گا، اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنتیوں، اے جنت والو۔ جنتی جواب دیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے، ہم تیرے در پہ حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اب تم لوگ خوش ہو؟ جنت میں پہنچنے کے بعد کیا اب تم لوگ خوش ہو گئے؟ تم لوگ خوش ہو؟
وہ کہیں گے اب بھی ہم اگر راضی نہیں ہوئے اے اللہ تو ہم کب راضی ہوں گے، کیونکہ تم نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، وہ ساری چیزیں دے دی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے اللہ تو نے مجھے جہنم سے دور کر دیا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا ہے اور ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں، وہ ساری نعمتیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب یہ جواب سنے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو مومن لوگ کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے، اہل جنت کہیں گے، جنت والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی، تو نے مجھے تو جنت نصیب کر دیا، جہنم سے دور کر دیا، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قربان جائیے کہ اب میں تمہارے لیے اپنی رضا مندی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ محترم حضرات و خواتین، ایک رضا مندی، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا مندی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے دائمی کر دے گا اور اعلان کر دے گا اس کے بعد میں تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں۔ تو ایک بڑی نعمت ہمیں کیا ملے گی جنتیوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ لیکن وہاں پر اس سے بھی ایک بڑی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا، رضا مندی بھی ظاہر کر دی، یہ بھی بتلا دیا کہ آج کے بعد ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ایک نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 26 میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں جنت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، تو ان کو جنت ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہاں پر حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ انور کا دیدار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو جنت تو ہم دیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ انور کا وہ دیدار بھی کریں گے۔ اور دوسری جگہ سورہ قاف میں آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو اور آگے وضاحت کر کے فرماتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اس میں انہیں اپنی مرضی کی ہر چیز ملے گی، یعنی جنت میں جو چیز جو بندہ چاہے گا اس کو وہ چیز ملے گی، جو چیز انسان چاہے گا وہ چیز اس کو ملے گی، ساتھ ہی ساتھ اور ہمارے پاس ان کی خواہش سے زیادہ نعمتیں، ان کی خواہش سے زیادہ نعمتوں سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ انور کا دیدار، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں تو داخل ہی کرے گا، ساری نعمتیں تو ملیں گے ہی، اللہ تعالیٰ راضی تو ہو ہی جائے گا، اپنی ناراضگی کو حرام بھی کر لے گا کہ اب ہمیں تم سے ناراض نہیں ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے وجہ انور کا، اپنے چہرے کا دیدار بھی کرا دے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اے اللہ ہم جتنے لوگ آج آن لائن ہو کر کے تیرے کلام کو سن رہے ہیں، تیرے نبی کے کلام کو سن رہے ہیں، دین اسلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہیں رکھنا، اے اللہ ہمیں اپنے وجہ انور کا دیدار کرنا۔ کہیے آمین ثم آمین۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جنت کی جو ہوگی وہ نعمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟
14ویں رات کا چاند چونکہ مکمل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر بادل نہیں ہے اور سورج نکلا ہوا ہے کیا سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح بغیر کسی پریشانی کے قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، مومن لوگ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں، 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ پہلے رات کی چاند کو دیکھنے میں تو پریشانی ہو سکتی ہے، کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ کیا اگر سورج نکلا ہے اور بادل نہیں ہے تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح سے قیامت کے دن تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا جو 14ویں رات کا چاند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے رب کو بالکل اسی طرح سے دیکھو گے جس طرح سے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا جو 14ویں رات کا چاند تھا اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح سے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی کوئی پریشانی، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بالکل صاف ستھرا اپنے رب کو اس طرح سے دیکھو گے۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو منافق ہوں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو مشرک ہوں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو فاسق اور فاجر ہوں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو بدعتی ہوں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے جو منافق ہوں گے، جو گناہ کر رہے ہوں گے، جو گناہوں میں ایسے لوگ یہ نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، بغیر کسی پریشانی کے تمہیں نظر آ جاتا ہے۔ اپنے رب کا دیدار اسی طرح سے کرو گے۔ اب بندہ جنت میں داخل ہو گیا، حساب و کتاب ہو گیا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اس کو جنت میں پہنچا دیا گیا، جہنم سے ہٹ گیا، وہ جہنم سے دور ہو گیا۔ جنت میں پہنچنے کے بعد ساری نعمتیں اس کو مل رہی، جو چیز وہ چاہ رہا ہے وہ مل رہی، ساری چیزیں اس کو مل رہی، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے، تو اس کے اوپر منظر کیا ہوگا؟ اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ اس وقت کے منظر کو دیکھنا ہے تو سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کیجیے آپ۔ کیا منظر ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ کیا کوئی مال و دولت مل گئی ہے؟ دنیا کی کوئی کوٹھی مل؟ نہیں، دنیا کی کوٹھی نہیں، جنت کی کوٹھی ملے گی، جنت کے محلات ملیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی، ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین
ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے قیامت کے دن وہ اعلان کرے گا کہ ہم نے اپنی رضامندی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے کر دیا ہے اور میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، ان لوگوں میں سے بنا دے جو لوگ تیرے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔